واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مبارکہ میں سے دو آیات اور آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل والعیال صحت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو حق سمجھنے اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں۔ آج کے درس میں میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا تعلق ہے فریضہ صلوات سے، یعنی نماز سے، کیونکہ میرے بھائی بہت سارے بزرگ احباب حجاج کرام معتمرین ہر ملک کے اور ہر جنس کے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی نمازیں جو ہیں وہ سنت کے مطابق ادا نہیں ہو رہی۔ اس لیے مہربانی فرما کر اللہ تبارک و تعالی کے دین کو سمجھیں۔ اللہ نے جو موقع دیا ہے آپ کو حرمین الشریفین میں 20 دن، 1 مہینہ، 10 دن جتنا مقدر میں ہے، ان دنوں کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تصور کریں اور ان میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ ضائع نہ کریں۔ اللہ کا دین سیکھیں، سکھلائیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، تاکہ جب انسان اللہ کے گھر سے واپس جائے تو اس کے اعمال میں، اس کے حرکات و سکنات میں، اس کی سیرت و صورت میں کچھ مکے مدینے کی جھلک نظر آئے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی لڑکا، آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا کوئی بچہ جو ہے وہ فارن میں جاتا ہے، وہ یورپ میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، وہ کوئی ڈگری لینے کے لیے جاتا ہے، وہ جب واپس آتا ہے تو لباس میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، صورت میں، سیرت میں، شکل میں بالکل انگریزوں کی کاپی نظر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ مکے اور مدینے میں آئیں اور واپس جانے کے بعد آپ کی زندگی میں میرے مدنی پاک کی کوئی سنت کی جھلک بھی نظر نہ آئے تو پھر آنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے دعا کریں اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے اور اللہ تمام آنے والوں کو صحیح معنی میں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ ساری زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، اور وہ بھی ہر بندے پہ نہیں ہے بلکہ غنی پہ، امیر پہ، صاحب استطاعت پہ۔ اگر غریب ہیں، اگر نابالغ ہیں، اگر عورت ہے اور محرم نہیں ہے، اگر رستے میں خطرہ ہے، اگر جان کا خطرہ ہے تو حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ لیکن نماز جو ہے وہ دن رات میں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ فرض ہے۔ اور اللہ کی نماز، اسی طرح نماز کے بارے میں سمجھیں کہ روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حدود و قصاص کا حکم ہے، سارے احکام جبریل لایا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے اللہ نے خود میرے مدنی کو بلایا ہے، اور معراج والی رات سب سے بڑا تحفہ،
سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی عبادت اللہ نے جو بندوں کو عطا فرمائی، جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ اللہ کی نماز ہے۔ تو اسی سے فرق کریں کہ نماز کا حکم تو خود سرکار محمد پاک صلی اللہ علیہ آلہ و اصحابہ وسلم لائے ہیں۔ اگر اس میں کوتاہی ہو جائے تو پھر حج پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ درود شریف پڑھیں محبت۔ سب سے پہلا حکم جو میرے مدنی پاک کو ملا تھا ایمان سے کہ وہ کیا تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، رات کو جاگو، میری عبادت میں جاگے۔ اس کے حکم بھی کتنا بڑا تھا، اللہ نے فرمایا کہ ساری رات میں 2 حصے نماز میں گزرے، 1 حصہ آرام میں گزرے، یا اس کے بعد پھر ملا کہ آدھی رات نماز میں گزرے اور آدھی رات آرام میں گزرے۔ پھر تھوڑی رعایت ملی کہ 2 حصے آرام میں گزرے، لیکن 1 حصہ پوری رات کا میری عبادت میں گزرے۔ اور میرا مدنی جب رات کو اٹھو تو قرآن کو بنا بنا کے پڑھو، سوار سوار کے پڑھو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور میرا مدنی رات کے حصے میں چھوڑ دے نیند کو، چھوڑ دے آرام کو، اور میرے راستے میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح سیاستہ میں حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت، کہ حضور نے ایک رات پوری رات مصلی پہ کھڑے کھڑے گزار دی اور صرف قرآن کی یہ آیت پڑھتے رہے، حتیٰ کہ قیام میں بھی پڑھتے رہے، رکوع و سجود میں بھی پڑھتے رہے۔ وہ آیت مبارک کیا تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ میرا رب کریم اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں، تیرے مملوک ہیں، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ اور اگر تو بخشنا چاہے تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اور تیری رحمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ساری دنیا کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ ساری رات میرا مدنی محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ کہہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور ساری رات نماز میں کھڑے ہیں، حتیٰ تورمت قدما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاؤں مبارک جو تھے وہ سوج گئے، برم آ گئی کھڑے کھڑے قیام میں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو وعدہ فرما دیا ہے، اللہ نے تو آپ کو خوشخبری دے دی ہے، اللہ نے تو جبریل بھیج کے بتلا دیا ہے کہ غفر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
میرا مدنی آپ کی تو پہلی پچھلی غلطیاں سب اللہ معاف کر چکے ہیں، پھر اتنی دیر عبادت میں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ معصوم ہیں، آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ سید الاولین ہیں، آپ سید الآخرین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، پھر ساری ساری رات نماز میں جاگنے کی، حتیٰ کہ پاؤں پہ ورم آ جائے، سوج جائیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات کر رہی؟ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جس اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے، کیا تو یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ پوری پوری رات میرے مدنی کی نماز میں گزر رہی ہے۔ صحیح حدیثوں میں حضور جب تہجد پڑھتے، سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء، سورت مائدہ، سورت انعام تہجد کی ایک رکعت میں ادا ہوتی تھی۔ یہ کوئی نماز نہیں، ایمان سے یاد رکھو حاجیو، یہ جو ہم ٹکرے مار رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مسئلہ سمجھ لو۔ جو لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں نماز نہیں ہوتی، ان کی ادا ہی نہیں ہوتی۔ سمجھ لیں مسئلہ، یہ نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا۔ یہ کوئی نماز ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر؟ فجر کو اگر امام نماز میں کھڑا ہے، ہمارے بھائیوں کو دیکھو، یہ 2 رکعت سنت اتنی جلدی ادا کرتے ہیں، امام الحمد سے ولضالین پر نہیں پہنچے گا، یہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ اکبر جماعت میں بھی آ گئے، اور خوش ہیں کہ ہم نے سنت پڑھ لی۔ بالکل نماز ہوتی ہی نہیں۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا جھگڑا ہے۔ صحیح حدیث سے مبارک میں ہے کہ میرے مدنی سرکار بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ، حضور کا نام آئے تو کیا عرض کیا تھا؟ درود شریف تو پڑھ لیا کرو نا۔ اور اللہ کے بندے، پتہ نہیں اسی درود سے اللہ کی قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب کر دے۔ جی صاحبان، یہاں آپ شاپنگ کے لیے نہیں آئے، سیر کرنے کے لیے نہیں آئے، نیند آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، قبر میں بڑا وقت پڑا ہے سونے کا۔ تم یہاں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہو، اور اللہ کا کعبہ مرکز ہدایت ہے۔ اگر تیری نمازیں کعبے میں بھی آ کر ٹھیک نہ ہوئی تو پھر دنیا میں کہیں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سرکار دو جہاں، سرکار دو عالم، فخر دو عالم، رحمت دو جہاں بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی آئے، آگے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حضور کی خدمت میں آئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے سلام کا جواب دیا، اور آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی جا کے پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب حضور کا حکم ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ بیچارہ پھر گیا، پھر جا کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر حاضر ہوا، پھر آ کے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایمان سے کہو، وہ نماز پڑھ کے آ رہا تھا کہ نہیں؟ پڑھ کے آ رہا، لیکن حضور فرماتے ہیں تم پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ خدا کے لیے سوچو کہ تم عصر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مغرب سے بیٹھے ہوئے ہو، عشاء سے بیٹھے ہوئے ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع کے بعد کیسے کھڑے ہونا ہے، سجدے میں کتنی دیر کرنی ہے، سجدے کے بعد کتنی دیر کرنی ہے، لیکن جب سلام پھرتا ہے تو سنتوں میں پھر وہی ٹکرے شروع کر دیتے ہو۔ ویسے نماز کا فائدہ کیا ہے؟
ان سے کہیں کتنے حاجی ہیں جن کی اگلی صف میں جگہ موجود ہے اور وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ شریعت کا مسئلہ سمجھ لو کہ اگلی جگہ صف میں خالی ہے. تم نماز شروع کر چکے ہو تب بھی 2 قدم نماز میں چلے جاؤ, تمہاری نماز نہیں بگڑے گی, سب پوری کرو. ابھی نماز کا سلام پھرے گا اور حاجی صاحبان جو اللہ اکبر شروع ہو گئے. بھئی وہ کہاں گئی تسبیحات, وہ کہاں گئی نماز کے بعد کی دعائیں؟ اپنے ملک میں تو 3 دفعہ دعائیں مانگتے ہو, اللہ کے حرم میں تمہیں ہر چیز بھول گئی ہے. حضور کا حکم ہے کہ نماز کے بعد کیا کرو؟ سبحان اللہ. کتنی دفعہ؟ الحمدللہ. کتنی دفعہ؟ اللہ اکبر. اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. آپ یہ پڑھ کے 100 پورا کر لیں. اور پھر حدیث میں ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں. پھر حدیث میں ہے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ نماز کے بعد پڑھیں اور دعا مانگے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اور حضور نے فرمایا دعا مانگو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور دعا مانگو کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. میرے مدینے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد یہ چیزیں پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اور حضور نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت کی زمین میں اس کے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے. دوبارہ کہتا ہے فرمایا جتنی مرضی آئے باغ بڑھا لو یا گھٹا لو, جتنی مرضی آئے. یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد شریعت کا حکم ہے کہ جہاں تم نے فرض پڑے ہیں کوشش کرو, مجبوری ہے تو الگ بات ہے, سنت کی جگہ تبدیل کر دو, سنت پڑھ کے نفل کی جگہ تبدیل کر دو, تاکہ جتنی ٹکڑوں پہ سجدہ کرو گے قیامت میں تیرے حق میں گواہی دیں گے. سمجھے مسئلہ خدا کے لیے. اتنی محنت کر کے آئے ہو, حرم میں بھی آؤ, وقت بھی لگاؤ اور ایمان سے کہو نماز پڑھو اور نماز ادا بھی نہ ہو. آپ سارے علماء سے اپنے ملک میں عرب میں عجم میں پوچھیں اور آپ کو اللہ نے علم دیا ہے سارا قرآن کھول دو. ایک جگہ پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. سمجھو ہر جگہ کیا حکم ہے؟ نماز قائم کرو. نماز اقیم الصلاۃ. فرمایا مومن کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. ہر جگہ حکم ہے نماز کو کیا کرو؟ کہہ دو کیا کرے؟ اچھا نماز قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ کھڑے رہو. جو مسئلہ خدا کے لیے اور درود شریف بھی پڑھتے رہیں, دل سے سارے محبت کے ساتھ پڑھیں. اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے جلدی جلدی بیٹھ جائیں, مہربانی کریں جلدی. اچھا سمجھو نماز قائم کرو. نماز قائم کا کیا معنی
کہ نماز کو اس کے شروط و ارکان کے ساتھ وقت مقرر میں ادا کرنا. سمجھو مسئلہ، یعنی جو نماز کی شرطیں ہیں، جو نماز کے ارکان ہیں، جو نماز کے فرائض واجبات ہیں، وقت میں ادا کرنا. اگر ارکان پورے نہیں کیے تو نماز قائم نہیں کی. اچھا تم بیٹھے رہے سورج پیلا ہونے لگا، عصر کی نماز پڑھنے لگے تو نماز قائم نہیں کی. صبح کو سوتے رہے جب سورج نکلنے لگا تو جلدی جلدی اللہ اکبر کر کے 2 ٹکرے مار لی تو نماز قائم نہیں کی. حضور نے فرمایا نماز پڑھو مرغ کی طرح، دانے نہ چگو. کیا مانا؟ دانے ڈالتے ہو نا، مرغ کیسے ٹھونگے مارتا ہے. فرمایا تم نماز پڑھنے آتے ہو کہ ٹھونگے مارنے آتے ہو؟ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوں، اب اللہ کا کعبہ ہمارے سامنے ہے، کہہ دو الحمدللہ. اچھا اب دیکھو، اگر تم یوں کھڑے ہو جاؤ اور تمہارا بدن رخ سر کعبے کے اندر نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. تمہارا پورا وجود کعبے کے اندر ہونا چاہیے. اچھا اسی طرح جب ہاتھ کھڑے کرو تو ہاتھ دونوں جو ہیں ان کا رخ بھی کعبے کے طرف ہو اور کان کے برابر ہوں. اور جب ہاتھ باندھو تو یہ جگہ اس ہڈی پر آنی چاہیے. اب سینے پہ ہاتھ باندھو تو حدیث میں موجود ہے، نیچے باندھو ناف پہ تو موجود ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. لیکن جب شروع کرو تو آرام سے شروع کرو اور ادب سے، اور پتہ لگے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ تو کوئی نماز نہیں کہ کھڑے. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ اللہ اکبر. کہا ہے کہ یہ پکڑ لو اور ادھر یہ پکڑ لو. یہ کس حدیث مبارک میں ہے؟ ہاں سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی حدیث مبارک میں ہے ہمارے آنکھوں پر. جو چیز نبی کے فرمان میں مل جائے، آمنا و صدقنا. ہم اللہ کے فرمان کے بھی غلام، محمد کے احکام کے بھی غلام. اگر ایک آدمی نے آمین زور سے کہی ہے تب بھی الحمدللہ حدیث میں موجود ہے. اگر کسی نے آہستہ کہی ہے تب بھی علماء کے پاس قرآن و حدیث سے آہستہ کہنے کے دلائل بھی موجود ہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں. لیکن اگر ایک آدمی نے وضو بھی صحیح نہیں کیا، ایک آدمی نے جہت قبلے کی طرف رخ بھی ٹھیک نہیں کیا، ایک آدمی نے اپنے ہاتھوں کو بھی صحیح طریقے سے نہیں باندھا، ایک آدمی نے رکوع میں قیام سجود قعود بھی ٹھیک نہیں کیا، کسی مسلک میں بھی اس کی نماز نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو لڑائیاں ہوتی ہیں نا جی، فاتحہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. خدا کے بندے کو لڑائی والا مسئلہ ہی نہیں. جو لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہر نماز میں مقتدی کے لیے فاتحہ کے قائل ہیں. ان کے پاس بھی حدیث ہے محمد مصطفیٰ کی کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں امام کے پیچھے خاموش رہیں. ان کے پاس بھی حدیث ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو. امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا ہے. دونوں حدیث محمد پہ عمل کر رہے ہیں. دونوں کی نمازیں اللہ کی رحمت سے قبول ہیں. ان جھگڑوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل بات کیا ہے کہ تیرے ارکان تھی. اب دیکھیں صحابی ہیں اور نماز میرے محمد مدنی کے سامنے پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جا کے پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ کے بعد جب 4تھی دفعہ آیا تو کہنے لگا حضور مجھے تو اسی طرح آتی ہے اور نہیں آتی. حضور نے فرمایا پھر ٹھہرو.
نماز پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ جب تم اللہ اکبر کہو تو آرام سے کھڑے ہو، سورت فاتحہ پڑھو، اس کے بعد سورت پڑھو، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاؤ، اور میرے پاک نبی پہ قربان جاؤں، فرمایا جب رکوع میں جاؤ تو انگلیاں کھلی ہوں تاکہ تم اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ سکو۔ کان سے کہو حضور نے سکھلایا ہے کہ نہیں سکھلایا کہ جب رکوع میں جاؤ تو انگلیاں، اچھا جب تشہد میں بیٹھو تو انگلیاں، ہاں جی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور جب نیت کرو تو انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، ملی ہوئی ہوں، اچھا اور رخ کدھر ہو، اچھا پاؤں کی انگلیوں کا رخ کدھر ہو، ایمان سے کہو جس پاک نبی نے ہاتھ باندھنا بھی سکھلا دیا ہے، وضو کرنا بھی سکھلا دیا ہے، داڑھی میں خلال بھی سکھلا دیا ہے، انگلیوں میں خلال بھی سکھلا دیا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا بھی سکھلا دیا ہے، رکوع کرنا بھی سکھلا دیا ہے۔ اللہ کے لیے حاجیو مسئلہ سمجھو، اگر انگوٹھا چومنا بھی مسئلہ ہوتا تو محمد مدنی کبھی نہ چھپاتے۔ یہ ساری باتیں بتا دی، وہ تمہارے لیے چھوڑ دیا، 14 صدی کا مولوی آئے گا ڈھونڈے گا۔ خدا کے لیے دین سمجھو، حضور نے فرمایا جب رکوع میں جاؤ حتی تطمئن راکعا، رکوع اتنا کرو کہ تمہاری ہڈی تمہارا بدن جو ہے برابر ہو جائے، اور کم از کم پڑھو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 دفعہ، ورنہ 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، اور پھر جب کھڑے ہوں تو کہو سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جاؤ، فرمایا انگلیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو، ہاتھ زمین پہ نہ ڈالو بلکہ ہاتھ تمہارے اٹھے ہوئے ہوں، اور ناک اور پیشانی زمین پہ لگی ہوئی ہو، حتی تطمئن ساجدن، نماز کے سجدے میں اطمینان ہو، اور کم از کم 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ یا 11 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی پڑھ لو، سبحان، اور پھر سجدے کے بعد جب اٹھ کے بیٹھو، حضور نے فرمایا تمہاری ہر ہڈی کا جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے، اور پھر دعا بھی مانگو کہ اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی واہدنی واعف عنی، پھر کہو اللہ اکبر، پھر سجدہ کرو۔ لیکن مسلمانوں ایمان سے کہیں، کیا ہماری نماز اسی طرح ادا ہوتی ہے یا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر یہ نماز ہے؟ کوئی ایکسپریس ٹرین پہ چڑھے ہوئے ہو، گاڑی تمہاری باہر چھوٹ رہی ہے، یہ کون سی نماز ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھو گے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اچھا بعض روایات میں ہے کہ یہ بھی پڑھ سکتے ہو اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اور بعض میں آتا ہے کہ حضور دونوں کو بھی ملا کے پڑھ لیتے تھے، اور اس کے بعد پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الرحیم الحمد للہ رب العالمین.